دوسری جو شرک کی قسم ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں، وہ ہماری ماں اور بہنوں سے متعلق ہے۔ وہ شرک ہے عورتوں کا اگر ان کے یہاں پیدائش میں تاخیر ہو جائے، اولاد کی نعمت ملنے میں اگر تاخیر ہو جائے، تو میری مائیں اور بہنیں اپنے عقیدے کو مضبوط کریں۔ اتنا کمزور عقیدہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والی خواتین کا ہو، نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پیدائش میں تاخیر ہو جائے تو پتہ نہیں کس کس گھاٹ کا پانی پینا، قبروں پہ جانا اور ایسے ایسے باباؤں کے پاس جانا دعا کروانے۔ واللہ تعجب ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، موجودہ زمانے میں ایسے ایسے بابا، ڈھونگی، دعاڑی، دعا کرنے والے، جن کے حلیے کو آپ دیکھو، جونٹا بابا، اتنے بڑے بڑے بال، لگتا کہ مہینے بھر نہایا نہیں، دور ہی سے بدبو آئے، اس کے پاس دعائیں کروانے پہنچ جائیں۔ یہ شرم کی بات ہے۔ جو آدمی شریعت اسلامیہ سے کوسوں دور ہو، جس کو نماز سے کوئی مطلب نہیں، جسے نہ فاتحہ آتا ہو نہ درود آتا ہو، جو نماز نہ پڑھتا ہو، جو نہاتا نہ ہو، جو استنجا نہ کرتا ہو، جو کسی قبرستان پر بیٹھ کر کے دھوئیں اڑاتا ہو، بڑا پہنچا ہوا بابا ہے، ایک بارگی جو ہے تین سگریٹیں پی جاتا ہے، بیڑی پی جاتا ہے، اس کے پاس جانا اپنی ضرورت کے لیے، یہ شرم کی بات ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ اپنے اوپر غور کریں۔ یہ اولاد کی نعمت، یہ ایک ایسی نعمت ہے جس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کی منشا ہوتی ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس نعمت سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اس میں کسی بابا کا، کسی قبر والے کا، یا کسی پیر کا، کسی مرشد کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ بچے کی پیدائش ہو جائے، سماج اور معاشرے میں دیکھیں کتنا کمزور عقیدہ ہو گیا۔ پیدائش ہونے کے بعد میری مائیں اور بہنیں اپنے بچوں کی کمر میں کالے دھاگے باندھ دیتی ہیں، اس کے بازو پر کالے دھاگے کو باندھ دیا، پاؤں کے انگوٹھے پر کالے دھاگے باندھ دیا۔ یہ کالا دھاگا یہ کیا اثر رکھتا ہے؟ آپ میری ماں اور بہنیں آپ غور کریں، ایک بچے کی پیدائش جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کرتا ہے، خلقکم من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ایک بچے کی پرورش ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں میں ہوتا ہے۔ 3 اندھیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو 3 اندھیروں میں، ماں کے پیٹ کا چمڑے کا اندھیرا، رحم مادر کا اندھیرا، بچے کے اوپر جو جھلی ہے اس کا اندھیرا، 3 اندھیروں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک بچے کی پرورش کرتی ہے، ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کے نقصان سے بچاتے ہوئے، اور ماں کے پیٹ میں اس کو غذا اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا رہا ہے۔ اور جیسے دنیا میں آیا، اب اس کو دھاگے کی ضرورت ہے، کمر میں دھاگے باندھنے کی ضرورت ہے، پاؤں کے انگوٹھے میں دھاگے باندھنے کی ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو جو بابا دھاگے یا اسی طرح سے تعویذ یا گنڈے یہ بنا کر کے دیتے ہیں، یہ سب ڈھونگی ہے، ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔
فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دھاگوں کے بارے میں، ان تعویذ کے بارے میں، ان الرقى والتمائم والتوالة شرک، کہا کہ یہ غیر شرعی جھاڑ پھونک، غیر شرعی جھاڑ پھونک، اور اسی طرح سے تعویذ گنڈے اور محبت میاں بیوی کے درمیان محبت کے لیے غیر شرعی طریقے پر کام کرنا، یہ شرک ہے۔ تو میری مائیں اور بہنیں، یہ جو بچوں کے کمر میں، ان کے بازو پر اور ان کے انگوٹھوں پر یہ جو دھاگے وغیرہ باندھتی ہے، تعویذ لٹکاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس سے رکیں، یہ شرک ہے۔ اور اس کی وجہ سے آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو متنبہ کیا کہ اگر انبیاء سے شرک ہو جائے تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور ہم اور آپ اسے ہلکا سمجھ کر کے اسے کر رہے ہیں۔ تو ان باباؤں سے جھاڑ پھونک، شرعی جھاڑ پھونک کی حقیقت ہے، کسی خطبہ جمعہ میں تفصیلی گفتگو انشاءاللہ میں اس پر کروں گا کہ شرعی جھاڑ پھونک کیا ہے۔ دعا کرنا، کروانا یہ ثابت ہے، لیکن ایسے لوگوں سے دعا کروانا جن کو دیکھ کر کے گھن آئے، جو نہ نماز پڑھتے ہو، نہ روزہ رکھتے ہو، نہ نہاتے ہو، نہ دھوتے ہو، نہ استنجا کرتے ہو، گندگی میں رہتے ہو، دھواں اڑاتے ہو، ان سے دعا کروانا، یہ تو عقل اور شرع، عقل کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ بہرحال یہ تیسرا ہمارے سماج اور معاشرے میں ہے، تعویذ، کڑا، دھاگا پہننا اور پہنانا، اور ایسے باباؤں اور ڈھونگیوں کے پاس جانا جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ تیسرا، کاہنوں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، یہ بھی باباؤں کی قسم ہے۔ کوئی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت نہیں دی تھی کہ غیب کی باتیں بتا سکیں، انبیاء کو اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے نفع نقصان کی طاقت نہیں دی ہے، اور موجودہ زمانے میں کچھ کاہن، کچھ عراف اور غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرنے والے چلتے پھرتے ہیں، ان کے پاس جانا، ان کو ہاتھ دکھانا، ان سے اپنا مستقبل پوچھنا، اچھائی برائی کی خبر لینا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، عقیدے کی کمزوری ہے، ہمارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما نزل علی محمد، کہ جو آدمی کاہن کے پاس، عراف کے پاس آتا ہے، اس کی باتوں کو مانتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، تو گویا کہ وہ شریعت محمدیہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے۔ اسی طرح سے آخری جو شرک ہے وہ غیر اللہ کا قسم کھانا، آدمی باتوں بات میں قسم کھاتا رہتا ہے۔ قسم کھانا دکان میں ہے، تجارت میں ہے، بازار میں ہے، قسم کھاتا رہتا، غیر اللہ کی قسم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کا قسم کھایا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ تو یہ شرک کے چھوٹے چھوٹے راستے ہیں جن پر ہم اور آپ دھیان نہیں دے رہے ہیں، اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ جو میری تقریر کا خلاصہ ہے آج کے جمعہ کے اندر وہ یہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، چاہے وہ عبادت ہو، بندگی ہو، اطاعت ہو، فرما برداری ہو، جو بھی ہم کام کریں، اعمال کریں، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں۔ اور یہ دنیا کے اندر جو مشہور اور مروج جو ڈھونی ہیں، جو پیر ہیں، جو مرشد ہیں، جو قبر والے ہیں، جو دواری ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم توحید پر زندگی گزاریں،
اور توحید پر رہتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق ہمیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. بارک